شام کا بحران جہاں اپنے ساتھ انتہائی المناک اور انسانیت سوز واقعات کو لیے ہوئے ہے، وہیں اس بحران نے بشار الاسد کے حامی ایران اور روس کے درمیان کشمکش کو بھی واضح کر دیا ہے۔ روس شام میں سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے سرگرم ہے اور وہ شام کے ساحلی علاقوں میں اپنا اثر و نفوذ قائم کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایران کی پالیسی اس سے مختلف ہے۔ ایران شام میں نظریاتی ڈھانچے کی بنیاد پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ روس اور ترکی نے 13 دسمبر کو شام کے جنگ زدہ شہر حلب میں مسلح باغیوں اور عام شہریوں کے انخلاء کا ایک معاہدہ کیا، مگر ایران نے مداخلت کرتے ہوئے اس معاہدے کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ایران نے معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے اپنی ایک شرط بھی ٹھونسی اور مطالبہ کیا کہ ادلب شہر میں کفریہ اور فرعا قصبوں میں موجود اہل تشیع کو وہاں سے نکالنے میں مدد دی جائے۔ روس نے شامی حکومت پر زور دیا کہ وہ مشرقی حلب سے بسوں کے ذریعے جنگجوؤں اور عام شہریوں کو مغربی حلب کی طرف سفر کرنے کی اجازت فراہم کرے، مگر ایران اور اس کی حامی شیعہ ملیشیاؤں نے مشرقی اور مغربی حلب کے درمیان روٹ کو بند کرنے کی مذموم کوشش کی۔ حلب سے مسلح باغیوں کے انخلاء کی کوششیں روس کی انہی مساعی کا حصہ ہیں، مگر حلب سے باغیوں کا انخلاء ایران کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ ایران اپنے دوسرے مقاصد کے حصول کے لیے شام میں مداخلت کر رہا ہے۔ ایران شام میں حکومت اور باغیوں کے درمیان کسی مضبوط ڈیل کی بجائے انقلابی قوتوں کو دیوار سے لگانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ شام میں ایران کے نظریاتی اہداف میں ایک اہم مقصد اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان لکیر کھینچنا ہے۔ ایران نے الزبدانی قصبے میں بسنے والے اہل سنت مسلک کے لوگوں کو ادلب بھیجنے اور ادلب میں موجود اہل تشیع کو وہاں سے الزبدانی منتقل کرنے پر زور دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے ایک بار پھر ادلب کے شیعہ اکثریتی علاقوں الفوا اور کفریہ میں رہنے والے شیعوں کو حلب منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران شام اور لبنان کی سرحد کے قریب اور دمشق میں اہل سنت کا وجود ختم کرنا چاہتا ہے۔ شام میں ایران کے فرقہ وارانہ مقاصد واضح ہیں۔ ایران فرقے کی بنیاد پر شام میں ایک نئی آبادی تقسیم اور نئے نقشے کی تیاری کے لیے کوشاں ہے۔ شام میں آبادیاتی تبدیلی کی ایرانی سازشوں کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ گزشتہ اگست میں شامی اپوزیشن نے دمشق کے نواحی علاقے داریا میں اہل سنت کے حامیوں کو نکال کر ادلب لے جانے سے اتفاق کیا تھا، جبکہ ادلب سے شیعہ آبادی کو داریا منتقل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایران نے ملک کے دوسرے شہروں سے 300 شیعہ خاندانوں کو داریا میں اہل سنت کی املاک پر بسایا ہے۔ اب یہی کھیل حلب میں بھی کھیلا جا رہا ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی